السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گلاب کے فائدے۔ تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے تمام تر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور اپنی خوبصورت آراء کا اظہار کمنٹس باکس میں کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ گلاب ایک ایسا پھول ہے جسے پوری دنیا میں ہی پسند کیا جاتا ہے، جو ہر طرح سے آپ کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی خوشبو اور اس کا عرق اور اس کے پتیوں کے مختلف انداز میں استعمال کے جو طریقے ہیں، انہوں نے اپنے اندر بہت سارے فوائد چھپا رکھے ہیں۔ گلاب کو استعمال کرنے کا طریقہ، اگر گلاب کی پتیاں ان کو کوٹ کے ان کا رس نکال کے اگر چہرے پر لگایا جائے تو چہرے کی خوبصورتی میں، تر و تازگی میں، شادابی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو عرق گلاب بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چہرے کو تر و تازہ رکھنے کے لیے عرق گلاب چہرے پر لگانا بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اگر گلاب کی پتیوں کو استعمال کھانے میں کیا جائے تو یہ جسم کی نشو و نما میں، معدے کے جو اندر کی جھلی ہوتی ہے اس کو صحت مند رکھتا ہے، اور معدے کے جو نظام انہضام ہے، ہضم کا جو نظام ہے، اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ گلاب کی پتیوں میں قدرت نے ایسی خصوصیت رکھی ہے جس سے درد، سوجن اور جلن سے بہت جلد آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ گلاب کی پتیاں انسان کے سانس کو خوشبودار بنانے میں بھی بہت بہتر کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ گلاب کی پتیوں میں فائبر پایا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ آپ کے وزن کو کم کرنے میں بھی بہت فائدہ دیتی ہے۔ گلاب کی پتیاں ویسے کھائی جائیں یا گلاب کا عرق استعمال کیا جائے تو انسان کے موٹاپے میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ اور گلاب کی پتیوں میں وٹامن سی، وٹامن ای بھی پایا جاتا ہے، جو آپ کی جلد کو خوبصورت بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پتیاں جلد پر پڑنے والی قبل از وقت بڑھاپے کی علامتوں کو بھی چھپا دیتی ہے۔ اور اس کی خوشبو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمیشہ گلاب کی خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت گلاب کی خوشبو آپ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سنت تو عود اور خس ہے، تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجئے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو گلاب کی خوشبو کی مانند تھی۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ خوشبو استعمال کرتا ہوں کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو میرے کپڑوں سے، میرے جسم سے آتی رہے۔ تو یہ بھی ایک محبت کی علامت ہے۔ گلاب کی پتیوں کو، اگر آپ کو گلاب کی پتیاں ملتی ہیں تو ان کی گلقند بنا کر استعمال کرنے سے یہ جو دائمی قبض ہے، چاہے وہ حاملہ کو ہے چاہے عام انسان کو ہے، دائمی قبض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اب گلاب کی پتیاں جو ہے ان کی گلقند کیسے بنائی جاتی ہے؟ ایک مرتبہ میرا ایک جانا ہوا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ادھر چنیوٹ کے اندر، تو ان کے پاس جانا ہوا تو وہ کسی محفل میں گئے ہوئے تھے، تو ان کو گلاب کے ہار ڈالے گئے، گلاب کے ہار۔ تو جب وہ واپس آئے تو 2-3-4 گلاب کے ہار تھے، تو میں نے ان کو کہا کہ اب ان ہاروں کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا بس ادھر پڑے رہیں گے، اور پھر جب خشک ہو جائیں گے تو پھر باہر پھینک دیں گے۔ میں نے کہا اگر آپ چاہیں تو ان گلابوں کی جو پتیاں ہیں ان کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کر لیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے وہ گلاب کی پتیاں الگ کیں، اور الگ کر کے ان کو صاف کر کے
اس کی ہم نے گلقند بنا دی۔ اب گلقند بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ گلاب کی پتیاں لے لیں 1 کلو، مثال کے طور پہ 1 کلو پتیاں ہیں تو اس کے اندر آپ نے 1.5 پاؤ چینی ڈالنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ گلاب کی پتیوں کو تھوڑا تھوڑا کوٹ لیں گے، تھوڑا تھوڑا، زیادہ کوٹنا نہیں ہے، بالکل باریک نہیں کرنا، گرینڈ نہیں کرنا۔ آپ گلاب کی پتیوں کو ڈنڈے کے ساتھ، وہ جو کونڈی ڈنڈا ہوتا ہے یا دوری ڈنڈا جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں، اس کے اندر آپ اس کو کوٹ لیں گے، اچھی طرح کوٹ کے پھر آپ اس کے اندر چینی شامل کریں گے۔ چینی شامل کر کے آپ اس کو پھر ایسا کریں گے کہ کسی برتن میں ڈال کے، ہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے گلاب کی پتیوں کو دھونا نہیں ہے، اچھی طرح ان کو آپ صفائی کے ساتھ گلاب کی پتیاں حاصل کر لیں، ان کو دھوئیں نہیں بلکہ ایسے، کیونکہ اگر دھوئیں گے تو پھر گلقند خراب ہو جائے گی، کچا پانی اگر لگ گیا، اگر دھونا پڑے گندی ہے تو آپ دھونا چاہتے ہیں تو پانی کو بوائل کر کے آپ اس سے گلاب کی پتیاں دھو لیں، پھر خراب نہیں ہوگا۔ تو گلاب کی پتیاں دھو کر آپ اس کے اندر 1.5 کلو چینی ڈالیں، اس کو کوٹ کے 1.5 کلو چینی ڈالیں اور چینی ڈال کے آپ 2 دن کے لیے اس کو دھوپ پر رکھ دیں۔ اگر تو گرمیاں ہیں تو 1 دن بھی کافی ہوتا ہے، لیکن احتیاطاً 2 دن کے لیے آپ رکھ چھوڑیں، اوپر سے ڈھانک دیں تاکہ کوئی پرندہ وغیرہ اس کو گندا نہ کرے، اور چیونٹیوں وغیرہ سے بھی اس کو محفوظ رکھیں۔ اگر تو چیونٹیوں کا موسم ہے تو پھر آپ کسی برتن میں پانی لیں، اس کے اندر وہ برتن رکھ دیں، پانی سے بھر کے، نا کسی برتن کو پانی سے بھر کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے اندر وہ برتن رکھ دیں جو کہ گلاب کی پتیاں جس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں، پھر چیونٹیاں اس تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ اب اس کے اندر آپ گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں، 1-2 دن کے لیے رکھیں گے تو چینی اس کے اندر حل ہو چکی ہوگی۔ جب چینی حل ہو جائے تو آپ کی گلقند تیار ہے، اس کو سنبھال کے رکھیں، اور اگر قبض ہے تب بھی، نہیں قبض تب بھی اس کو استعمال کریں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، بہت زیادہ فائدہ مند۔ اب اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ صبح و شام 1-1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں اگر سردیاں ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو تازہ دودھ کے ساتھ، آپ نارمل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اور اگر آپ ویسے ہی کھانا چاہیں تو 1 چمچ ویسے آپ اس کی کھا لیں، اور اوپر سے کوئی چیز نہ بھی پئیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر دودھ پی لیں تو اس کے فائدے میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو قبض کا مریض ہے اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں یا نیم گرم پانی کے ساتھ دیں تو قبض کا معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ تو گلاب بہت فائدہ مند ہے، کوشش کریں کہ اس کی حفاظت کریں۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں تو گلاب پھینکے جاتے ہیں تو اس کی پتیاں جو ہے نا وہ اٹھا کے ان کو استعمال میں لے آئیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ تو دعاؤں میں مجھ سمیت پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔